وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے امت مسلمہ کے نام سے یاد ہونے والے طبقے کو سب کچھ اللہ کے نام پر وار دینے کی تعلیم دی ہے، سب کچھ قربان کر دینے کی تعلیم و تربیت کی ہے، اور بنیادی طور پر یہ توحید اور دینداری کی ایک بنیادی آزمائشی عمل ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور کوئی نہیں۔ کوئی بھی کسی کے لیے روزی دینے والا نہیں بن سکتا، وہی رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جب یہی ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ ایمان آزمایا بھی جاتا ہے کہ آیا عملی طور پر بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایسے ہی امتحانوں کے نتیجے میں شیطان نے جس وتیرے کو اختیار کیا، شیطان کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں تنفقوا مما تحبون، کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے لیے محبوب ہے۔ اور الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان فقر کی ڈر سے ڈراتا رہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا، کل کیا کھاؤ گے، شادی پہ کیا خرچ کرو گے، گھر کیسے بناؤ گے، بچوں کے لیے کیا بندوبست کرو گے، بچوں کو کیسے کھلاؤ گے، اس کی تعلیم کیسے کرو گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ پھر اس کمائی کے لیے لوگ ہر حد کو پار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسے راہوں کو اور طریقوں کو اختیار نہ کیا گیا تو واقعتاً بھوکا مر جاؤں گا، واقعتاً جاہل رہ جاؤں گا، واقعتاً بے آسائش و بے سکون رہ جاؤں گا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے بھی اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہی ایمانی کمزوریوں کی نتائج۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون، کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہارا محبوب ہے۔ اور پھر خرچ کرنے کے مختلف مواقع، کبھی رمضان میں افطاری کرانے کے لیے، عید کے مواقع پر کسی مجبور کو لباس پہنانے کے لیے، اس کے علاوہ کبھی زکوٰۃ دینے کی صورت میں، کبھی صدقات دینے کی صورت میں، کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کی صورت میں، مختلف سارے ذرائع ہیں
یہاں تک کہ عید قربان کا بھی سلسلہ اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا، اس نے طلب کیا اور بندے نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر یہاں تک بتایا کہ میری ضرورت نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہاری اس قربانی کا خون پہنچتا ہے اللہ کو اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے ہر بندے کی تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، وہ دل کے رابطہ اور دل کا تعلق صرف اس بنیاد پر کہ رب کی طلب ہے میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اور یہ آزمائش بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ہی آزمائشوں سے گزر کر مقام عطا ہوا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے مکمل کر کے دکھا دیے۔ اور وہ آزمائش کیا کہ سب سے پہلے آنکھ کھولی تو مشرکانہ معاشرے میں، مشرکانہ گھر میں، اور صرف مشرکانہ گھر میں نہیں، مشرکانہ مبلغ کے گھر میں۔ آزر کئی سارے محققین کی رائے ہے کہ وہ والد تھے، کچھ کی رائے ہے چچا تھے، تو اس کے سرپرستی میں آنکھ کھولی اور وہ بت بناتے ہیں اور لوگوں کے کندھے پہ دیتے ہیں کہ لے جاؤ بازار میں، اس کی اہمیت بیان کرو، اس کے مقام اور رتبے بیان کرو، اس کے کرشمے بیان کرو، یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی حد تک تشبیہ یا بلا تشبیہ ہمارے اس زمانے میں بہت سارے ہمارے بنے ہوئے شیوخ اور بڑے بڑے علماء کے نام سے وہ بھی اپنے اپنے زیر سایہ اس طرح کے بت تراش کے لوگوں کے کندھے پہ دیتے ہیں اور معاشرے میں نکالتے ہیں کہ یہ بڑا ذی وقار شخصیت ہے، یہ بہت بہترین عالم ہے، یہ بہت بہترین باکمال مفسر ہے، لیکن ان کی ساری زندگی کی تگ و دو کس پر؟ امت کے درمیان بٹوارا ڈالنے کے لیے۔ سنی کو شیعہ سے لڑاؤ، دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ، اہل حدیث کو مقلد سے لڑاؤ، مقلد کو غیر مقلد سے لڑاؤ، یہ ان کے باوقار اور باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ آزری پیشہ ہے، یہ پیشہ آزری ہے کہ وہ گھر میں گارے کے بت بنا کر کندھے پہ پکڑاتے تھے، بولنے کی صلاحیت تو اس میں نہیں ہوتی تھی، یہ بت اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں بولنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت غالباً نوح علیہ السلام، جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام سے قوم سرکش ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اور پھر وہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام وَاتَّبَعُوا، اور پیروکار بنے ہیں ایسے لوگوں کے میرے ساتھ سرکشی کے بعد، مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، نہ ان کی اولاد میں کوئی بہتر اخلاق کا اضافہ کرتے ہیں، نہ اس کے مال میں کوئی خیر کا اضافہ کرتے ہیں، اس قوم کی اولاد کو بھی برباد کرتے ہیں اور اس قوم کے مال کو بھی برباد کرتے ہیں، اور ہمارے اس زمانے کے بت بھی وہی کام۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی بت سازی کے مبلغ کے گھر میں آنکھ کھولی، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلا امتحان یہی کہ وہ کبھی چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں پھر وہ بے نور ہو جاتے ہیں، ہم بھی جس کے عارضی چمک دمک کو دیکھتے ہیں وہ بے نور ہو جاتے ہیں، پھر کبھی چاند کے روشنی کو دیکھتے ہیں پھر وہ دن کو بے نور ہو جاتا ہے، کبھی وہ سورج کی تمازت اور شدت اور اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہوگا، لیکن غروب کے بعد اس کی بھی کوئی روشنی باقی نہیں رہتی، تو اس کے ذہن کے ساتھ اللہ رب العزت کی یہ معاونت کہ یہ دکھا دیا کہ کوئی بھی چھڑنے والی چیز کے لیے دوام نہیں، اور جو انسانیت کا مستقل رازق اور خالق ہوگا اس کے لیے کوئی زوال نہیں اور کوئی غروب نہیں،
وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر ہے، نہ وہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ کبھی اونگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھا تو بت پرستی کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ خدا نہیں ہے، اور پھر یہاں تک کہ گھر سے نکالے گئے، یہ دوسرا آزمائش، اور پھر گھر سے نکالنے کے بعد قوم نے نکالا، یہ تیسری آزمائش، اور پھر اس تیسرے کے بعد بادشاہ نے آگ میں دھکیلا، یہ چوتھی آزمائش، اور پھر اس کے بعد پانچویں آزمائش کہ اپنی اہلیہ اور بالکل آخری عمر میں پیدا ہونے والے بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم، اور پھر چھٹی آزمائش کہ جو 80 سال کے بعد سہارا ملا ہے اسی کو قربان بھی کر دو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں پر پورے نہیں اتریں گے، وہ نبی تھے، اللہ کو سب علم تھا، لیکن انسانیت کو یہ دکھانا ہے کہ جس نے انسانی ذہنیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے معاشرے کے مد مقابل اٹھنا ہے، انہیں ان چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ جب حقیقت کی بنیاد پہ بات اٹھے گی تو سب سے پہلے گھر والے نکالیں گے کہ نکلو، یہ کیا بات کرتے ہو، ہم تو آباء و اجداد سے فلانے کو پوچھتے آئے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو زمانے سے ان کو ووٹ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے پر محلے والے مل کے جوتے ماریں گے کہ یہ کیا کرتے ہو، ہمیں تو یہ نالی فلانے بنا کے دی ہے، ہمیں تو یہ سڑک فلانے بنا کے دی ہے، ہمیں یہ لائٹیں فلانے بنا کے دی ہے، اور ہمیں یہ پارک بھی فلانے بنا کے دی ہے۔ آیا وہ سب کچھ بنانے والوں نے انسانی معاشرے میں انسانیت کے رتبے اور مقام کے لیے کیا سکھایا ہے؟ اخلاقی تعلیم کس درجے کی دی ہے؟ انسانی زندگی کی شعوری تعلیم کس معیار کا دیا ہے ہمارے اس معاشرے میں، سوائے اس کے کہ جتے اور گروہ بندیوں کے ماحول بنا کر ایک دوسرے کے خلاف جتے بندیاں کرائی، اور کیا ہوا؟ ہمارے اس شہر میں ہماری یہی سڑکیں، یہی فٹ پاتھ، یہی در و دیوار خون سے رنگین نہیں ہوئے؟ مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، دین کے نام پر، فرقے کے نام پر، ہر نام سے، یہاں تک کہ مسجد کی در و دیوار اور محراب بھی نہیں چھوڑے گئے، یہ بھی سارے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہوگا، یہ عام انسانیت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے جو نتائج تھے کہ پھر جب وہ امام بنے، پھر وہ مانے گئے، وہ اس لیے تھے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کیے ہوئے آگے بڑھے، اور یہ سب کچھ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے بعد بنانا تھا، بلکہ ہمیں دکھانا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے تبدیلی کے لیے ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اور محلے کے بعد پھر بغاوت بنے گی، پھر غداری کا الزام عائد ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے گھر ہو تو ہمارے گھر لٹے، ہماری عزت پہ ہاتھ ڈلے، سب کچھ ہو، یہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ عمل کے صورت میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل کیا تھا، وہ بہر رنگی کے میں خواہی جامہ میں پوشی، وہ ہر رنگ میں جیسے جامہ پہن لے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے تناظر میں یوں جواب دے کہ من انداز قدقرہ میں شناسم، انہیں پہچانے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا سب کو، جب تک ہم نہیں پہچانیں گے ذلت سے باہر نہیں ہوں گے، قربانی کے نتائج نہیں ہوں گے۔ قربانی دیں گے، ہمیں دوسروں کی خوشنودی کی بھی فکر ہوگی، لیکن قرآن مجید میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اے رب میں سب کچھ سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو کے تیرے جانب متوجہ ہوا ہوں۔ آیا ہم قربانی دینے والے بھی سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں؟ پھر وہی ہماری قیادتیں، پھر وہی ہماری سیادتیں، پھر وہی ہماری گلی کوچے، پھر وہی ہمارے نعرے، پھر وہی ہماری حماقتیں، وہی بیوقوفیاں، چھری خود ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو چیختے ہیں کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ یہ سارے کچھ ہم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں۔ تو ایسے قوموں کے لیے
جو سب کچھ خود اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو ان چیزوں کا مزہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مستقل بنیادوں پر ان قوموں میں شمار نہ کرے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذائقوں کو چکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ قربانی ہم سب دیتے ہیں، ہمارے حکمران بھی قربانی دیتے ہیں، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، ہمارے نمائندے ہمیں بیوقوف بنا کے جو جاتے ہیں وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن بتائیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے؟ وہ کسی اور کی رضامندی میں مگن ہے یا خدا کی رضامندی میں؟ ان کی قربانیاں کس کھاتے میں ہیں؟ ان کی قربانیاں لعنت برس کر بن کر ان کے منہ پہ برستی ہے۔ وہ حج پر بھی جاتے ہیں، ان کی باپ کی کمائی ہے۔ 90 افراد ملک کے دولت پر قابض بن کے حج پہ جاتے ہیں، 100 بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کا کردار ہے، اور وہی حج، وہی خانہ کعبہ لعنت بیچتا ہے ان کے چہروں پر۔ وہی جس میدان میں وہ قربانیاں دیتے ہیں، اسی میدان میں ان کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی ہے، مختلف رنگوں میں ہے، مقدس چہرے بھی اور غیر مقدس بھی، سب پہ لعنت برستی ہے، کیونکہ معیار ظاہری شکلوں پر نہیں ہے، کردار پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بیچا کرتے تھے، خلیفہ مقرر ہوئے تو بھی کپڑے بیچنے کے لیے نکلے۔ شورا کے ارکان نے روکا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بولا مجھے روزی تو کمانی ہے، اپنے گھر کے لیے اسباب تو مہیا کرنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنا یہ بقیہ وقت بھی ریاستی معاملات کو دے دیں، بیت المال سے تمہیں دیا جائے گا۔ اور بیت المال سے جتنا دیا جاتا رہا، گھر والی اس سے توڑا توڑا کر کے بچاتی رہی، اور ایک دن حلوہ بنا تو حلوہ بنانے کی صورت میں اس سے سوال کیا گیا کہ یہ حلوہ کیسے بنا یا کچھ بھی اور بنا، تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں جتنا وظیفہ ملتا تھا اس سے روز روز تھوڑا تھوڑا بچتا تھا، اس سے ہم نے آج یہ بندوبست کیا ہے۔ تو اس نے بیت المال میں اطلاع کر دی کہ اتنا ہمیشہ کے وظیفے سے کاٹ دیا جائے، یہ بنیادی ضروریات میں نہیں۔ آج وزیر بھی بنتے ہیں، عیاشیاں بھی کرتے ہیں، مفت پیٹرول بھی لیتے ہیں، مفت ٹیلی فون بھی استعمال کرتے ہیں، مفت ایک گاڑی نہیں، ان کی نسل کی جتنے کاروبے ہیں سب استعمال کرتے ہیں، اس کے باپ کے خزانے سے آتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ خزانے پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، جو پہلے سے پہلے والے لوٹتے رہے ہم بھی اسی طرح لوٹ رہے ہیں۔ کب تک قوم کو بیوقوف بناتا رہے گا؟ اور قوم پر بھی افسوس ہے کہ کب تک بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں پوچھیں کیا حالات ہے، اب میرا کیا تحریک انقلابی عمل ہے، قوم کو فرعون کی ذلت سے اور ان کی غلامی سے نکالا ہے، تو یہ سیاسی عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ان کو اس سے نکال کے باہر لے جا کے شعوری تعلیم دی گئی، ان کی مت اتنی ماری گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو حضرت نہیں سے ان لوگوں نے بنایا رکھا ہے۔ ہماری قوم کی وہی حالت، ہم ہر چند سالوں کے بعد ایک نیا خدا خود تراشتے ہیں، اور ہم اپنے لیڈروں کو بھی خدا کی طرح پوچھتے ہیں۔ کتنی محبت ہم رکھتے ہیں ان کے ساتھ، خدا کے ساتھ اتنی محبت ہے ہماری؟ اور قرآن کی آیت ہے واضح طور پر کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے خدا کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ خدا سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے مخصوص لوگ متعین کیے ہوئے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم بھی مستقلاً شرک میں مبتلا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے، ہم ایسے بیماری میں مبتلا ہے کہ ہمیں کھائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس تشخیص کی کوئی آلہ نہیں ہے۔ شوگر کی مریض اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، بلڈ پریشر کی مریض مستقل اپنے پاس آلہ رکھتے ہیں، روز اپنے شوگر چیک کرنے کے لیے، اپنے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے سارے منافقوں کو قرآن کے تناظر میں پہچان سکتے ہیں،
سارے دھوکے بازوں کو، سارے مکاروں کو، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وہ تو آئے روز نئے نئے مکر کھیلتے جا رہے ہیں، ہم ان کے دام میں پستے جا رہے ہیں۔ قرآن سے دور ہے، اس لیے ہمارے پاس وہ زاویہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قد کو بھی ناپیں، اس کے کردار کو بھی ناپیں اور اس کی جسد کو بھی ناپیں کہ وہ خود کس قابل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔